شامی صاحب، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کی بات کی گئی تھی، اس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک بار پھر بات چیت کی پیشکش کر دی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو پھر جو ہے وہ حکومت تیار ہے۔ کیا کہا، ذرا سناتے ہیں کیا فرما رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس پر آج جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان سے سوال کیا گیا اڈیالہ کے باہر، تو انہوں نے گریز کیا، لیکن کیا کہا وہ دیکھ لیجئے۔ نے 8 فروری کی تحریک کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں پہیے جام ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا۔ یہ شٹر ڈاؤن کی تجویز بڑے عرصہ سے شمیم نقوی صاحب کا بڑا عرصہ سے رہا تھا، اور ان کا پہیے جام کا بھی تھا کہ لوگوں پہ اگر لاٹھی گولی چلتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، گھروں کے اوپر بلیک جھنڈا ہو تاکہ اپنی آواز اٹھائے کسی صورت۔ اب بہت ہو گیا، ہم خان صاحب جو ہے ملک اور قوم کے لیے اندر جیل میں ہیں، اس لیے اب تحریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور تحریک انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی اور پرامن ہوگی۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو یاد دلا رہے تھے اچکزئی صاحب کی بات جو کہ کانفرنس میں کہی گئی، وہ کیا کہا تھا وہ بھی دیکھ لیں۔ خان صاحب نے کسی کو اختیار نہیں دیا مذاکرات کا سوائے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کے، اور وہ بھی اپنی ثوابدید میں جب مناسب سمجھیں گے، انہیں نظر آئے گا کہ کوئی موقع ہے اور کس سے مذاکرات کرنے ہیں، یہ وہی طے کریں گے۔ پی ٹی آئی کے کسی فرد کو یہ اختیار عمران خان صاحب نے نہیں دیا، اور اچکزئی صاحب نے اپنا موقف جو ہے کانفرنس میں بیان کر دیا کہ ایک شخص چوری کرے، میرے کپڑے لے جائے، میرا مال لے جائے، تو اس شخص سے میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو کچھ ایک صورتحال ایسی پیدا ہوگی کہ آگے آئین، قانون، شفاف انتخابات کی بات ہو تو پھر وہ فیصلہ کریں گے، ان کے علاوہ کوئی یہ فیصلہ۔ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ جائز مطالبات جو ہیں ان پر ہی مذاکرات ہوں گے، بلیک میلنگ جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تو یہ کون طے کرے گا کہ جائز مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیے، بات چیت تو ہونی چاہیے نا، کسی ایجنڈے کے بغیر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو سلمان اکرم راجہ، اب یہ جو کنفیوژن ہے نا، ہمارے جو گوہر صاحب ہیں تو بڑے بیوے بچے ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، یعنی اپنے جو کنونشن ہوا تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے۔ اب یہاں بھی وہ بڑی یعنی دھیمی بات کر رہے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی میرے کپڑے کو لے گیا ہے تو میں کیا کروں، پہلے تو دوسرے کپڑے سلوا لیں۔ وہ اچکزئی صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر کپڑے لے گیا کوئی تو اچکزئی صاحب پہلے تو اپنی چادر جو ہے نا اس کو لپیٹ لے اپنے گرد، پہلے اپنے کپڑے سلوا لے، جیسے خان صاحب بتایا کرتے تھے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی۔ اب یہ اس طرح کے جو تانے ہیں، مینے ہیں، اور یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ اس وقت تک ہماری جو علیمہ خان ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو مذاکرات کرے گا وہ بانی کے ساتھ نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بھائی بات یہ ہے، پہلا کام تو یہ کر لیں کہ جو بھی بات کرنی ہے نا، علیمہ خان کوئی سیاست دان تو ہے نہیں، وہ بہن ہے ان کی، ان کا بڑا احترام ہے، بڑے جذبات ان کے قابل قدر ہیں، اور ان کی لگن اور جو ان کے خلش ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب سیاسی معاملات جو ہے نا وہ پارٹی پہ چھوڑ دیں۔ آج ان سے سوال کیا ہے احمد بھٹی صاحب جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں کہ جی آپ سیاست میں کب آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے؟ اس وقت تو ہر کوئی جو ہے وہ سیاست دان ہی ہے، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے اگر میں سیاست میں آ جاؤں؟ نہیں، ڈر ہمیں تو نہیں ہے، آپ بسم اللہ آئیں، اعلان سو دفعہ آئیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ بھی دیکھیں آپ کہ اب بشرا بی بی جو ہیں، اب حکومت کر رہی ہے سیاسی باتیں کریں گے تو ہم جانے نہیں دیں گے۔ اب ان کے بچے ان سے مل نہیں رہے، ان کی بہنیں ان سے مل نہیں پا رہی کہ انہوں نے کیا سیاسی بات کی، ان پہ کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو حکومت، ہم بار بار حکومت کو عرض کر رہے ہیں بھائی ایسے اقدامات نہ کریں جس سے آپ جو ہے لوگوں کی نظر میں آپ جو ہیں آپ کو تھوڑا آپ کا مرتبہ کم ہو جائے، ایسا کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ پہلے تو پارٹی جو ہے، اور پھر یہ محمود اچکزئی صاحب ہوں یا ناصر عباس صاحب ہوں، جب آپ نے اتحاد بنا لیا تو اتحاد کا ایک سٹرکچر بنا دیں۔
ہمارے مصطفیٰ صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، وہ بنات بنے رہے ہیں کمیٹی. بھائی آپ ایک سٹرکچر بنا دیں نا. پھر وہ کمیٹی، ہم نے کتنے اتحاد دیکھے پاکستان میں، جب اتحاد قائم ہو جاتے تھے پھر سیاسی لیڈر اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ اتحاد کے ذریعے بولتے تھے. اچھا، آپ اتحاد کی میٹنگ کریں، وہاں فیصلے کریں، وہاں اعلان کریں، تو بانی جو ہیں ان کو آپ ذرا آرام کا موقع دے دیں. جب آپ نے بانی جو ہے وہ کسی کو آرام کا موقع نہیں دے رہے نا، وہ کہہ رہے سب کچھ تو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. نہیں، ہاتھ میں نہیں رہے گا نا. پھر تو یہ تو اچکزئی جو ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر یہ تو ہاتھ تو ابھی تک مل رہے ہیں، مرلے میں اور کیا ملیں گے. بات یہ ہے کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 8 فروری کو یہ دن منائیں گے، اس طرح پہیا جام ہوگا، شٹر نہیں اٹھیں گے، دکانیں بند رہیں گی. بھائی یہ ساری باتیں آپ کا بڑی دل خوش کن باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ ہوا، اگر لوگوں نے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہ کیا، اور لوگوں کو آپ کیوں تھکا رہے ہیں؟ 2 سال سے آپ نے لوگوں کو انہی کاموں پہ لگایا ہوا ہے، تو آپ کے ورکر تھک گئے ہیں. تو آپ یہ بات اس کو تسلیم کریں، اور 8 فروری جو ہے اگر اس کو وہ نہ ہوا جو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی پوزیشن کمزور ہوگی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے. ایک اور بات شامی صاحب، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی بانی احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ لوگ مذاکرات پر آ جاتے ہیں. تو یعنی مذاکرات کی بات کو یا پیشکش کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے حکومت کی؟ اب دیکھیے، ہم تو حکومت ان کو کہہ رہی ہے، یہ ان کو کہہ رہے ہیں. حکومت، آپ یہ بات چیت کی بات شروع ہوتی ہے تو یہ اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کمال ہے یار. ہم کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آگے چلے، صورتحال بہتر ہو، جو جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلیں. اب انہوں نے بیچارے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، یاسمین راشد، چیمہ صاحب، محمود الرشید، ان لوگوں نے کیا کیا ہے بیچاروں نے؟ اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں بات چیت کرو. شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھائی سب لوگ باہر آئیں، جیل سے باہر آئیں، پارٹی کا نظم قائم کریں، پھر جو اتحاد قائم کیا اس کا نظم قائم کریں. ہم تو یہ درخواست نہیں پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر آپ اس کو بھگتیں گے. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں شامی صاحب، تو اس وقت بھی کیونکہ آج ملاقات کا دن تھا تو ملنے نہیں دیا گیا. تینوں بہنیں اور شفیع جان صاحب، نعیم پنجوتا، مینا خان افریدی، جنید اکبر، یہ سب جو ہیں یہ فیکٹری ناکے پہ اس وقت دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. اب پتہ نہیں رات کو کیا سچویشن بنتی ہے. اب کیا کریں گے؟ پھر پانی پھینکیں گے ان کے اوپر سردی کے موسم میں، پھر تصویریں بنیں گی، فلمیں بنیں گی، دنیا میں پھیلیں گی، لوگ حکومت کو کوسنے دیں گے، بد دعائیں کریں گے. کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی. یہ سارے لوگ جو ہیں اتنا عرصہ انہوں نے سیاست میں گزار دیا، جیلیں بھی کاٹ لی ہیں، حکومتوں کے تشدد کا سامنا بھی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آج یہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہیں ساری چیزوں سے نکل کے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے شامی صاحب کہ سن لیں یہ کام نہ کریں نا اس طرح سے. ہاں، جو ٹویٹ آیا نا خان صاحب کا سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہنے کے لیے، وہ یہ پتہ لگا کہ سلمان صفدر صاحب کیونکہ ظاہر ملنے گئے تھے تو عین ممکن ہے انہی کے ذریعے آیا ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اب خالد یوسف چودھری صاحب ہیں بانی کے وکیل، جو کہ توشہ خانہ 2 میں اپیل دائر کرنے کے لیے وہ وکالت نامہ سائن کرانا چاہتے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی جانے کی. اب سلمان صفدر صاحب تو ایک غیر سیاسی وکیل ہیں، اپنے پروفیشنل معاملات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں، زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے پرچی لا کے انہوں نے دے دی ہو، لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ حکومت بھی سینسیٹیو کیوں ہے یار؟ کیا ہو گیا؟ آپ یہ ہے کہ اتنا نا اتنی تنک مزاجی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، وہ حکومتوں کو بھی صبر کرنا چاہیے. ہو گیا. اب ایک اگر انہوں نے یہ پرچی لا کے دے دی ہے تو دوسرے وکیل کو آپ نے کیوں کہا وہ کیوں نہیں ملیں گے؟ میں تو منطق سمجھنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے.